لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، یہ دنیا دار المحن ہے، ابتلاء اور آزمائش کا گھر ہے. رب تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے باخبر فرما دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور بالضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، اس لیے کہ اہل ایمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کا ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے ہر فعل پر، اللہ عز و جل کے ہر فیصلے پر راضی رہیں گے، تسلیم کریں گے اور بخوشی اسے مانیں گے. تو ظاہری بات ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ امتحان لیا جائے، آزمایا جائے کہ جب تم نے کلمہ پڑھا، جب تم اپنے آپ کو حلقہ بگوش اسلام سمجھ رہے ہو، تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والے، تو پھر میری طرف سے جو حالات آئے ان حالات کے ذریعہ میں تمہارے اس تسلیم و رضا کو آزماؤں گا. ویسے آزمانے والا اور امتحان لینے والا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو امتحان لینے والا اس لیے امتحان لیتا ہے تاکہ جن لوگوں کا امتحان لیا جائے ان کے قابلیت کو، ان کی صلاحیت کو آزمایا جائے. ممتحن کو پتہ نہیں ہے، ایگزامینر کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں قابلیت اور صلاحیت اور لیاقت اور استعداد ہے یا نہیں. کار کا ٹیسٹ لینے والا اور امتحان لینے والا اس کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ امتحان لیتا ہے اور پھر اس کے بعد پاس کرتا ہے یا فیل کرتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ تو خیال ہو ہی نہیں سکتا ایک مومن کو کہ رب تبارک و تعالیٰ کو انسانوں کی اور مؤمنین کی اور اپنے بندوں کی لیاقت کا، استعداد کا اور صلاحیت کا پتہ نہیں، اس وجہ سے اللہ عز و جل امتحان لے رہے ہیں. دوسرا ممتحن وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے اپنے شاگرد کی استعداد کو، صلاحیت کو، لیکن اگر وہ ویسے ہی پاس کر دے تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ فلاں کو پاس کر دیا، مجھے ناپاس کیا، تو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے. کئی ایک اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو امتحان لیے بغیر نمبر رکھ دے اور نمبر لگا دے. اب اگر امتحان لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اتنے بھی نمبر نہ ملے. وہ تو فضل اور رحم سے زیادہ نمبر دے رہا تھا یہ ممتحن بلا امتحان لیے ہوئے. وہ جانتا ہے
اپنے طالب علم کی صلاحیت اور استعداد کو اور قابلیت کو جانتا ہے، آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے آزما رہا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو، تاکہ اشکال کرنے والوں کو اشکال کا موقع نہ رہے، اور یہ خیال نہ کرے کہ کیسے اس کو پائرٹی دی گئی اور کیسے اس کو ترجیح دی گئی یا مجھے کیسے محروم رکھا گیا۔ اس وجہ سے وہ امتحان لیتا ہے۔ رب تبارک و تعالی جہاں کہیں امتحان لیتے ہیں تو اسی معنی میں امتحان لیتے ہیں۔ استعداد تو پتہ ہے، رب تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کس پانی میں ہے، کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی دوسروں کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی صلاحیت کو کھولنا چاہتے ہیں اور اس کے کمال کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے رب تبارک و تعالی آزمائش اور رب تبارک و تعالی امتحان لیتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے اعلان فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور بھی ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی قدر خوف سے۔ اب چاہے وہ خوف دشمنوں کا ہو، چاہے مخالفین کا ہو، چاہے حوادث اور شرائط کو نازل کرنے کے ذریعہ ہو، یہ سب چیزیں اس کے تحت میں داخل ہو گئی۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعہ کہ کسی وقت تمہارے اوپر فاقے کو مسلط کیا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کسی وقت تمہارے مال کو ضائع کیا جائے گا، کسی وقت جانیں بھی ضائع ہوں گی، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پیداوار بطور خاص بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اموال میں داخل ہے، لیکن مدینہ منورہ والے وہ زمیندار تھے، باغات والے تھے، اور ان کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزیز مال وہ ثمرات اور پھل، اس لیے الگ سے ذکر کیا گیا۔ یا وہ ثمرات سے مراد اولاد ہے، اور اولاد ہر ایک کو، ماں باپ کو زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے انفس میں اگرچہ داخل، لیکن بطور خاص مستقلاً الگ سے اس کو ذکر کیا گیا، والثمرات، کہ ہو سکتا ہے تمہاری اولاد کو ہم لے لیں۔ اس کی آزمائش کی ایک شکل یہ ہے بیمار کر دیا جائے، بغیر بیماری کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں بلا لے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کے لیے یہ عالم ابتلا کا، آزمائش کا عالم ہے، امتحان کا گھر ہے، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ببانگ دہل یہ فرما دیا، واشگاف الفاظ میں، کھلے ہوئے شبدوں میں، رب تبارک و تعالیٰ نے کھلے ہوئے ورڈز میں یہ فرما دیا کہ تم پر یہ واقعات آئیں گے، اور واقعات کے واقع ہونے سے پہلے اگر خبر کر دی جائے تو اس کی وجہ سے صبر آسان ہو جاتا ہے، زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر دفعتاً اور اچانک کوئی صدمہ آ جائے تو انسان بدحواس ہو جاتا ہے، انسان بے کلی کا شکار ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ ہلاکو خاں کے زمانے میں، جس کو ہلاکو خاں کہتے ہیں، وہ تو ہلاکو خاں کے زمانے میں نصیر الدین توسی نے رصدگاہ قائم کرنا چاہا، رصدگاہ جس میں ستاروں کی چالوں کا اور حرکتوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور ستاروں کی رفتار سے کچھ معلوم کیا جاتا ہے کہ آگے یہ ہونے والا، آگے یہ ہونے والا۔ مثلاً آج کے زمانے میں سورج گرہن، چاند گرہن کب ہونے والا ہے۔ یہاں سینٹرل لندن میں مادم ٹوساٹ کے ساتھ لگا ہوا ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر یہ ستاروں کی گردش، اگرچہ میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں ایک جگہ ہے۔ اور یہ بھی پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت مفتی اعظم گجرات حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری اور حضرت شیخ اجمیری اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مراقدہم ایک مرتبہ تشریف لائے تھے، تینوں ایک ساتھ۔ تو یہ مادم ٹوساٹ کے بغل والا جو ستاروں کی رفتار والا
انہوں نے مقام بنا رکھا ہے، وہاں لائن میں ان حضرات کو کھڑا کیا گیا، تو حضرت شیخ اجمیری نور اللہ مرقدہ نے جب لائن میں کچھ تاخیر ہوئی، دیر ہوئی کہ ابھی تک نمبر ہی نہیں آ رہا ہے، تو دریافت کیا اور پوچھا کہ ہم کس لیے کھڑے ہیں یہاں؟ تو کہا کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جس میں ستاروں کی چال کو بتایا جاتا ہے، ستارے کس طرح چلتے ہیں یہ اور وہ۔ تو شیخ اجمیری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ عربی واپس ہو جاؤ، یہ تو ہم انڈیا میں روزانہ دیکھتے ہیں۔ انڈیا میں بعض مرتبہ باہر جو ہے وہ بستر ڈال دیے جاتے ہیں، پلنگ ڈال دیے جاتے ہیں، اور آدمی سوتا ہے اور اوپر ستارے گردش کر رہے ہیں، وہ نظر آتا ہے۔ خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہلاکو خان سے نصیر الدین توسی نے کہا کہ رصد گاہ ہمیں قائم کرنا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی کتنی لاگت آئے گی، کتنا خرچہ ہوگا؟ تخمینہ بتا دیا کہ اتنا۔ تو ہلاکو خان یہ پوچھنے لگا کہ یہ ستاروں کی رفتار سے کیا جو واقعہ پیش آنے والا ہے، جو حادثہ رونما ہونے والا ہے، وہ حادثہ رک جائے گا؟ کیا ستاروں کی چال پر نظر رکھنے سے طوفانی بارش آنے والی ہو تو اس طوفانی بارش کو ہم روک لیں گے؟ تیز ہوا چلنے والی ہو تو اس ہوا کو ہم روک لیں گے؟ تو نصیر الدین نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، البتہ اس بات کو میں ایک انداز سے اور ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کو یہ کہا کہ ایک خادم کو، ملازم کو آپ ایسا کہیں کہ جس وقت یہ دربار بھرا ہوا ہو، اس موقع پر اوپر سے تانبے کا ایک تھال بڑا سا وہ پھینکے، ناگہانی اچانک، اوروں کو پتہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے انتظام ہوا ایسا۔ اب یہ دربار بھرا ہوا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے، اس دوران وہ تانبے کا تھال بڑا سا اوپر سے گرا، تو جتنے تھے وہ سب چونک پڑے، اور ہو سکتا ہے کوئی دل کا مریض ہو تو بے ہوش بھی ہو گیا ہو۔ لیکن ہلاکو خان اور نصیر الدین توسی وہ اپنے حال پر بیٹھے رہے اطمینان کے ساتھ۔ اب نصیر الدین توسی نے کہا ہلاکو خان سے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، وہ اس طریقے پر کہ ناگہانی جب یہ تھال گرا، جن کو پتہ نہیں تھا تو وہ بدحواس ہو گئے، لیکن تمہیں اور مجھے معلوم تھا تو ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو واقعات ہونے والے ہیں ان واقعات کو تو ہم روک نہیں سکتے، لیکن یہ ہوگا کہ ہمیں ستاروں کی رفتار سے اندازہ ہوگا، طوفانی بارش آنے والی ہے یہ اور وہ، تو تھوڑا ہمیں اطمینان ہوگا، اطمینان رہے گا، اور بے قلی نہیں ہوگی، بے قراری نہیں ہوگی۔ بہرحال ہلاکو خان کی سمجھ میں آ گئی یہ بات، اور اس نے رصدگاہ قائم کرنے کی اجازت دی۔ حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ پہلے سے اگر اطلاع ہو تو انسان ڈگمگاتا نہیں ہے، انسان متزلزل نہیں ہوتا ہے، استقلال اس میں ہوتا ہے، استقامت اس میں ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالی کا یہ کرم ہے، یہ فضل ہے کہ رب تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو پہلے سے آگاہ فرما دیا رب تبارک و تعالی نے، پہلے سے باخبر کر دیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔
رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے بلا مشقت، بلا مصیبت، بلا کلفت، تم پر کوئی حالت نہ آئے اور ویسے ہی جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا؟ حالانکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان جیسا واقعہ تو تم کو اب تک پیش نہیں آیا۔ کیا مسدہم الباسا، ان پر ایسی تنگی آئی، ایسی سختی واقع ہوئی اور ان کو بھونچال میں مبتلا کیا گیا، جنبشیں ہوئی، اور ایسا بھونچال، ایسا بھونچال، ایسا زلزلہ، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس زمانے کے پیغمبر اور ان کے ہمراہ جو ایمان لانے والے تھے وہ بول پڑے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ جب حالت یہاں تک پہنچ گئی، رب تبارک، ایک تفسیر کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سنو اللہ کی مدد ان قریب آیا ہی چاہتی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے ہی سے واقف کر دیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد باخبر ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، حالات سنگین سے سنگین آئیں گے۔ چنانچہ جب وہ موقع آیا کہ مشرکین مکہ اور ان کے حلفاء مدینہ منورہ کے بالائی حصے سے اور مدینہ منورہ کے نشیبی حصے سے آگے، اس موقع پر رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس موقع پر مؤمنین کی آزمائش کی گئی اور انہیں سخت بھونچال میں مبتلا کیا گیا۔ اب یہ جو حالت آئی، اس حالت کے موقع پر منافقین کیا کہنے لگے؟ جن کے قلوب میں مرض، جن کے قلوب میں بیماری، وہ کیا کہنے لگے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت خندق کھودی جا رہی تھی اور سخت چٹان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے مانے اور رکاوٹ بن رہی تھی آگے کام بڑھانے کے لیے اور آگے کھودنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خندق میں اترے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کھودنا شروع کیا۔ جب اس پتھر پر اور اس چٹان پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کدال چلایا، مختلف مواقع میں یا چند دفعہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ضرب سے وہ پاس پاس ہو گئی، چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ پہلی مرتبہ میں کچھ حصہ ٹوٹا، دوسری مرتبہ میں کچھ حصہ ٹوٹا، اس طرح چند دفعہ میں وہ چٹان ٹوٹی، اور ہر موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے تھے کہ میرے سامنے فارس کے مدائن کے محلات وہ ظاہر ہوئے، شام کے محلات وہ ظاہر ہوئے، یمن کے اور وہ خزانے وہ نظر آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ تو منافقین یہ کہنے لگے کہ ابھی تو فقر و فاقہ ہے، کھانے کو مل نہیں رہا ہے، اور ان کو محلات نظر آ رہے ہیں نعوذ باللہ، شام کے، فارس کے اور یمن کے۔ جب مشرکین سر پر آ گئے، مدینہ منورہ کے بالکل قریب آ گئے، اس موقع پر منافقین کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم کو تو اللہ اور اللہ کے رسول نے دھوکے ہی کا وعدہ کر رکھا، وہ تو کہہ رہے یہ محلات وہ محلات وہ محلات،
اور یہاں تو دشمن سر پر آ گیا، لیکن اس کے بالمقابل جو اہل ایمان تھے، جو مسلمان تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، وہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ کے رسول اپنے وعدے میں سچے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور ان کی اطاعت میں اور ان کے تسلیم میں اور ان کے انقیاد میں اضافہ کیا۔ پہلے سے خبر کر دی گئی تھی، صحابہ کرام واقف ہو گئے تھے کہ سخت سے سخت حالات آئیں گے، چنانچہ اس موقع پر کوئی بے قراری نہیں، طبعی طور پر تو ہو سکتی ہے، عقلی اعتبار سے کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کر رکھا تھا۔ تو پہلے سے آگاہ اگر کر لیا جائے تو اس صورت میں صبر آسان ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے انسان کو۔ پھر دوسری بات، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ یہ جو واقعات اور حوادث آئیں گے، ان واقعات سے ہم تمہارا امتحان لینے والے ہیں۔ اس سے بھی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، وہ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فرمایا، آزمائش، امتحان، کسوٹی۔ تو امتحان کا لفظ سننے کے بعد اگر طالب علم وہ متفکر ہو جائے اور طالب علم اگر پریشان ہو جائے، امتحان صحیح طور پر دے نہیں پائے گا۔ پہلے سے آگاہ کر دیا جاتا ہے، پہلے سے باخبر کر دیا جاتا ہے فلاں تاریخ میں امتحان ہونے والا ہے، اب اچانک امتحان کے مقابلے میں، دفعتاً امتحان کے مقابلے میں یہ امتحان جس میں پہلے سے باخبر کر دیا گیا ہو، طالب علموں کے لیے تھوڑا سا آسانی والا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ امتحان کے وقت اپنے حواس کو اور عقل کو مجتمع رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب پہلے سے پتہ ہے تو وہ اپنے عقل کو، اپنے حواس کو مجتمع رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ یہ واقعات جو آنے والے ہیں وہ آزمائش کے لیے، تو انسان یہ سوچے گا کہ مجھے بدحواسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے اپنے عقل اور حواس کو مجتمع رکھنا چاہیے تاکہ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں۔ تو انسان کامیاب ہونے کی کوشش کرے گا، تو مصیبت کے وقت اپنے حواس کو قائم رکھنے کی کوشش کرے گا اور آزمائش کا کم سے کم، حوادث کا کم سے کم وہ اثر لے گا۔ تو بہرحال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا اور اس پر تنبیہ فرمائی کہ مصائب کے وقت میں، حوادث کے وقت میں بدحواس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان حوادث کو اور ان واقعات کو امتحان سمجھ کر کامیاب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت قرآنیہ میں جو صیغہ استعمال فرمایا ہے اور جو صیغہ اختیار فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جمع کا صیغہ، پلورل کا اور بہووچن کا صیغہ رب تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ اس میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ابتلا ہوگا اور یہ جو آزمائش ہوگی وہ آزمائش عظیم ہوگی، اس لیے کہ امتحان لینے والا جیسا ہوتا ہے تو امتحان بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی عظیم الشان ممتحن امتحان لیتا ہے تو امتحان بھی محتم بالشان ہوتا ہے۔ ہمارے دیہات میں، لوارا میں مکتب کا امتحان، لیکن مکتب کا امتحان لینے کے لیے شروع میں ہمارے بچپن میں راندیر سے، مدرسہ اشرفیہ سے حضرت شیخ اجمیری نور اللہ مرقدہ کی قیادت میں دوسرے علماء تشریف لاتے تھے۔ طالب علموں کے دلوں میں امتحان کے وقت بٹھانا تھا۔ نام سنا ہے، بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے مول صاحب ہیں،
تو طالب علم اس سے ایک اثر لے گا، اسی اعتبار سے وہ تیاری کرے گا. تو بہرحال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بہووچن کا اور جمع کا اور پلورل کا صیغہ استعمال کر کے اور اختیار کر کے تنبیہ اس بات کی طرف کی ہے، تنبیہ اس بات کے اوپر کی ہے کہ امتحان لینے والی عظیم الشان ذات ہے. اگرچہ شیخ اجمیری صاحب نور اللہ مرقدہ جو امتحان لیتے تھے بہت آسان لیتے تھے، بلکہ وہ اپنے دارالعلوم میں جو پرچے نکالتے تھے وہ پرچے بھی چند سال کے تو وہی دوہرا کر وہی سوال پوچھتے تھے، اور طالب علم وہی چند سالوں کے پرچے جو اکٹھے کر رکھے ہوتے ہیں طلباء نے تو اسی کی تکرار کر کے اور اسی کو دوہرا کر کے اسی کا مذاکرہ کر کے امتحان دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب نے حضرت شیخ اجمیری نور اللہ مرقدہ سے امتحان گاہ میں یہ بات کہی کہ حضرت آپ کی کتاب کے جو پرچے ہوتے ہیں تو یہ طالب علم اکٹھا کر لیتے ہیں چند سالوں کے، اور وہی سوال جب بار بار آتا ہے تو انہی کا مذاکرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، باقی کچھ یاد ہی نہیں کرتے. تو حضرت شیخ اجمیری نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی میری کتاب کے تو یہ چند مقامات بھی یاد کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں کی کتاب الگ الگ سوال کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے تو بالکل یاد ہی نہیں کرتے. بہرحال مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ امتحان لینے والا عظیم الشان ہوتا ہے تو امتحان بھی محتم بالشان ہوتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ محتم بالشان ذات یا عظیم الشان ذات جو ممتحن ہے وہ سہل ہی امتحان لے لے، آسان امتحان لے لے. تو رب تبارک و تعالیٰ یہ جمع کا صیغہ استعمال فرما کر یہ بات بتلا رہے ہیں کہ عظیم الشان ذات تمہارا امتحان لینے والی ہے، عظیم الشان. لہذا ایسے امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے. رب تبارک و تعالی نے ایک تو ہم لوگوں پر فضل اور کرم اور رحمت یہ فرمائی کہ پہلے سے ہم کو آگاہ کر دیا تاکہ ہم امتحان کے لیے تیار رہیں، اور پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں مجھے تو امتحان کی ضرورت ہے نہیں، اور یہ امتحان جو میں لے رہا ہوں تو یہ غافلین کے لیے تعزیانہ ہوگا. جو مجھ سے غفلت اختیار کرنے والے ہیں اور جو میری طرف رجوع ہونے والے نہیں یا کما حق رجوع ہونے والے نہیں تو ان کے لیے تو یہ تعزیانہ ہوگا، ان کے لیے تو یہ کوڑا ہوگا سزا کا. رب تبارک و تعالی غافلین کو تو اس طرح واقعات کے ذریعہ حوادث کے ذریعہ کوڑا لگاتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو کاملین ہوتے ہیں تو پھر کاملین پر حالات کیوں آتے ہیں؟ غافلین کو تو غفلت دور کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی حالات بھیجتے ہیں اور حوادث کا شکار کرتے ہیں یا حوادث میں اس کو مبتلا کرتے ہیں، لیکن جو کاملین ہوتے ہیں تو یہ کاملین پر حالات کیوں؟ کاملین کے محبت کا اور ان کی عشق کا امتحان لینے کے لیے. غفلت دور نہیں کرنا، ان کو تو غفلت ہے ہی نہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں یہ بتلایا کہ دنیا میں آنے والا چاہے کامل کیوں نہ ہو امتحان اس کا بھی ہوگا، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور اس کے مخاطب سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی کامل نہیں، سب کے سب صحابہ کامل ہیں، اور اللہ انہیں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہاری ضرور بھی ضرور آزمائش کریں گے، اور کی رب تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی. اور کاملین میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیسے سخت سے سخت حالات آئے، تو ابتلا کاملین کا بھی ہوتا ہے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ کاملین کو بھی ایسے حوادث سے اور ایسی تکالیف سے ایسے واقعات سے الفت ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر کاملین کو رنج نہ ہو، کاملین کو ذرہ برابر علم نہ ہو تو امتحان کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، لیکن وہ تبھی ہوتا ہے، تبھی رنج و غم. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حالت آئی، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے، ان کا وصال ہو رہا، ان کا انتقال ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر جب ان کا وصال ہوا فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ،
تمہارے فراق سے یہ ابراہیم ہم غمزدہ ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر بھی یہ حالت آئی ہے. لیکن ہاں انبیاء اور کاملین وہ استقامت اختیار کرتے ہیں. جو کام کرنے کا ہے اس موقع پر شریعت کا تو تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کرتے ہیں. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آزمائش آتی ہے، حوادث آتے ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، پہلے کے ہمارے جو معمولات ہیں ان معمولات میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو یہ صبر کے خلاف ہے. صبر یہ خود تقاضا کرتا ہے استقلال کا، استقامت کا، جمے رہنے کا. لہذا معمولات میں کمی نہیں آنی چاہیے. ہاں اگر آدمی بیمار ہے اور آدمی پر جو حالت آئی اس حالت کے اعتبار سے شریعت مطہرہ اگر کچھ اجازت دے رہی ہے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بعض مرتبہ دوسرے لوگ وہ اس غم کے سہارے اپنے معمولات کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اپنے معمولات کو ترک کر دیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے عبرت کی چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صبر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے اعمال پر مستقیم رہنا چاہیے. ہاں ایک الگ بات ہے کہ پھر عمل میں کون سا عمل ابھی زمانہ تقاضا کر رہا ہے، حالات اور واقعات کا تقاضا کیا ہے، ابھی کس کو پرائیورٹی دینا چاہیے، کس کو دوسرے نمبر پر رکھنا چاہیے، پھر وہ اہل علم سے معلوم کیا جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب تبارک و تعالی حالات لاتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی، کاملین پر بھی، اولیاء اللہ پر بھی حالات آتے ہیں اور حوادث کے وہ بھی شکار ہوتے ہیں. ایسے موقع پر بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ فلاں ولی اللہ، ان کے بچے کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا، وہ مطمئن، صابر، شاکر اور ذرہ برابر ان پر کوئی رنج و غم کی کیفیت طاری نہیں ہوئی. تو یہ غلبہ حال ہے، یہ کامل درجہ نہیں ہے، اکمل درجہ نہیں ہے. اکمل درجہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بطور اسوہ کے رکھا ہے. دونوں حق ادا کرنے ہیں، بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے. اس اعتبار سے رنج و غم بھی ہونا چاہیے اور دوسری طرف شکوہ اور شکایت نہیں، جزا اور فضا نہیں. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کسی کا آپریشن ہونے والا ہو. اب آپریشن میں ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کلوروفارم جو ہے وہ سونگانے کی ضرورت نہیں، بے ہوشی کی دوا سونگانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جس کو سونگایا گیا. جس کو نہیں سونگایا گیا ہو سکتا ہے جس وقت ڈاکٹر اور سرجن جو ہے وہ چیر رہا اس موقع پر آواز کرے، چیخے، لیکن وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلا نہیں رہا ہے جس کی وجہ سے آپریشن پر کوئی فرق، کوئی اثر پڑے. دوسرا وہ آدمی ہے جس کو بے ہوشی کی دوا سونگائی گئی، اس کو سرجن چیر رہا ہے، ذرہ برابر کوئی اثر نہیں. اب دیکھنے والا یہ خیال کرے گا کہ یہ جو دوسرے نمبر کا آدمی ہے یہ کامل ہے. یہ کامل نہیں ہے، اس کو تو دوا سونگائی گئی ہے. کامل پہلے والا ہے، دوا نہیں سونگی اور اس کے باوجود ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، برداشت کر رہا ہے. تو جو اولیاء اللہ ایسے ہیں جو مصائب کے وقت میں رنج و غم کے شکار نہیں ہوئے یا رنج و غم کا انہوں نے اظہار نہیں کیا اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ جن کو دوا سنگائی گئی اس درجے کے ہیں. اور انبیاء کرام علیہ السلام یا کاملین وہ پہلے نمبر کا جو مریض ہے اس کی طرح ہے. حالات آئے ظاہری اعتبار سے رنج و غم بھی ظاہر کر رہے ہیں لیکن قلب کے اعتبار سے مطمئن ہے اور ان کی حالت یہ بڑی ہوئی ہے، ان کی حالت بڑی ہوئی. تو بہرحال ہم جن حالات سے دوچار ہیں یہ حالات رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نئے حالات نہیں ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. تو ابھی جو خوف ہراس کی کیفیت ہے یا انفس و جانیں جا رہی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے باخبر کر دیا ہے. لہذا یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے مومن کے اعتبار سے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا. رب تبارک و تعالیٰ کی اس امتحان کی گھڑی میں
رب تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں صابر بنائے رکھے، استقامت اور استقلال کے ساتھ ہم رہیں، لیکن یا اللہ ہم امتحان کے اور آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ ہم تو بلا آزمائش کے، بلا امتحان کے اس کا اقرار اور اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم فیل ہیں، لیکن تو اگر اپنی رحمت کا مظاہرہ کرے اور اس مصیبت کو تو ٹال دے اور اس وبا کو تو ہٹا دے، یا اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی، قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔